ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل مختلف بنائی۔ کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا؟ جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور اتنی الگ آپ کی طبیعت ہے۔ اللہ کے خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان کے لیے لے گئے اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کا بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جیسے بارش فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہے، ویسے ہی استغفار روح سے گناہ دھو دیتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہے۔ بندوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائے۔ تم ایسا کرو، نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو نہ بری زندگی سے نفرت کرو، بلکہ جو زندگی تم کو میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ایسی زندگی عطا کر جس سے تو بھی راضی اور ہم بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس سے بچائے۔ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور دل کی صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں۔ غفلت دل کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے۔ وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی بے کمال کے کمالات کا کیا قدر کر سکتے ہو۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی ایک پاگل پن ہے۔ وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ جس وقت آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ و عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ مصیبت کا حل، محنت کا پھل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہے تو دنیا بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ بارش برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ آسمانوں پر نگاہیں ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھون کی طرح کھائی جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کی چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف اللہ اور آخرت کے یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبروں کی فکر میں رہتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔
دل کے اندر جب حقیقت شور مچانے لگتی ہے اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو ان کو آخرت کی ہی زیب و زینت کی خواہش ہوتی ہے۔ غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے نہ کہ غربت سے۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بعض مرتبہ جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہے وہ نتیجتاً آپ کا نظر ٹھیک کر دیتی ہے، اور عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ پہاڑ کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے اور وہ ایسی جگہ رہے جہاں لوگ ان کی قدر کریں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ مردوں کا حسن ان کی عقل میں چھپا ہوا ہے اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا امید کے چھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اچانک موت کے ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ کسی شریف کی توہین اور ذلت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تقدیم سے ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ عقل مند اسے دور کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتا ہے اور بیوقوف اسے چھپانے میں۔ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو کچھ لوگ اور وہ بندہ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہوں تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموش اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پرایا وہ نہیں جس کا بسیرا تو ہے، پرایا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھانپ لے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نصیبت لگ جائے گی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کسی کے تکلیف کو ان کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ شیطان ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتی اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتی۔ اپنے نیک کمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا
فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، پر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے، ورنہ تمہیں کیا پتہ محبت کیسے ہوتی ہے۔ جسے دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے، جسے دیکھا نہیں ہے اور اس سے محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ آپ اپنے کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے، بے عقل تو آپ ہی ہو۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا۔